دوستو اسپیس ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ ہوا ہے اور نہ ہی آواز، جہاں صرف اندھیرا، تنہائی اور بلینز آف سٹار جو چپ چاپ چمک رہے ہوتے ہیں اور ہر طرف ایک گہری خاموشی۔ لیکن سوچو، اگر اس خاموشی میں اچانک ایک آواز آئے، ایک بیپ، ایک ہلکی سی پلس، اور وہ ہر 22 منٹ میں ریپیٹ ہو، جو نہ زیادہ اور نہ کم، بالکل ایک جیسے انٹرولز میں، جیسے کوئی کہہ رہا ہو میں یہاں ہوں، تم مجھے سن نہیں رہے۔ اور یہ آواز آئی تھی ہر سے 15,000 لائٹ ایئرز دور، اسپیس کے ایک عجیب خالی حصے سے۔ اور یہ آواز صرف ایک دن نہیں بلکہ 30 سالوں تک سنائی دیتی رہی، لیکن کبھی کوئی بھی سمجھ نہیں پایا کہ یہ کس چیز کی آواز تھی۔ کسی نے کہا یہ ایک ڈیڈ سٹار کی سگنل ہے، کسی نے کہا یہ ایلینز کا بیکن ہے، اور کچھ لوگ چپ ہو گئے کیونکہ انہیں لگا اگر یہ ایلینز کا میسج ہے تو شاید ہم نے کچھ ایسا سن لیا ہے جو ہمیں سننا نہیں چاہیے تھا۔ تو بنے رہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اینڈ تک، کیونکہ یہ دی واو سگنل کا پارٹ 2 ہونے والا ہے۔ اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو آپ میرے چینل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں ہوں حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل سائنس فیملی۔ تو سال 1988 میں آسٹریلیا کے آؤٹ بیک میں ایک ریڈیو ایبزرویٹری تھی جہاں کچھ سائنٹسٹ ڈیپ اسپیس سگنلز مانیٹر کر رہے تھے۔ تو ایک رات ٹیلیسکوپ نے ایک ریڈیو برسٹ ڈیٹیکٹ کیا، اور وہ صرف ایک بار نہیں بلکہ ہر 22 منٹس بعد ریپیٹ ہو رہا تھا۔ تو پہلے انہوں نے سوچا کہ شاید یہ مشین کا گلچ ہوگا، لیکن جب ڈیٹا دوبارہ چیک کیا گیا تو بالکل میسج کلین تھا، جو ایک ہی جگہ سے آنے والا، ایک ہی ریدم میں ریپیٹ ہونے والا، اور ہر بار ایک ہی ڈوریشن کا۔ تو سائنٹسٹ نے سوچا یہ تو کسی پلسر سٹار جیسا لگتا ہے، پر پلسر سٹار تو سیکنڈز میں بلنک کرتے ہیں، 22 منٹس تو امپاسبل ہے۔ تو ان میں سے ایک سائنٹسٹ نے اپنے نوٹ بک میں یہ کہانی لکھ لیا۔ اس ڈسکوری کے بعد انہوں نے اور ٹیلیسکوپ سے آبزرو کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر جگہ سے سیم پیٹرن ریکارڈ ہوا، اور اس سگنل کو نام دیا گیا GPM J183910۔ کچھ دن تک سگنل آتا رہتا، پھر کچھ ہفتوں تک سائلنس ہوتا، اور پھر اچانک دوبارہ شروع ہو جاتا، جیسے کوئی سوئچ آن آف کر رہا ہو۔ 22 منٹس کا انٹرول اتنا ایگزیکٹ تھا کہ جیسے کوئی ایڈوانس کلوک سے سیٹ کیا گیا ہو۔ ایسے پریسیشن تو صرف انٹیلیجنٹ سسٹم میں ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایک پرابلم بھی تھی۔ ارتھ سے 15,000 لائٹ ایئرز دور، ارتھ سے 15,000 لائٹ ایئر دور کوئی بھی سویلائزیشن دکھائی نہیں دیتی تھی، نہ پلانٹ، نہ اسپیس اسٹیشن، نہ کچھ اور۔ لیکن سوال یہ تھا کہ یہ سگنل کہاں سے آیا تھا اور کیسے آیا تھا۔ سائنٹسٹ نے کہا شاید یہ ایک الٹرا لانگ پیریڈ میگنیٹر ہو سکتا ہے۔ میگنیٹر نیوٹرن سٹار ہوتے ہیں جو اپنے میگنیٹک فیلڈ سے ریڈیو ویوز ایمٹ کرتے ہیں۔ لیکن دوستو یہ تھیوری بھی فیل ہو گئی، کیونکہ میگنیٹر سیکنڈز میں پلس کرتے ہیں، منٹس میں نہیں۔ 22 منٹس کا سائیکل اتنا لمبا تھا کہ فزکس کے رول بھی کنفیوز ہو گئے، کوئی بھی نیچرل ایکسپلینیشن فٹ نہیں بیٹھی۔ اور ایک سائنٹسٹ نے کہا اگر یہ ایک میگنیٹر ہے تو یہ ویسا میگنیٹر نہیں جو ہم نے کبھی دیکھا ہو، اور اگر یہ ایک میگنیٹر نہیں ہے تو یہ پھر کیا ہے۔ 2023 میں 35 سال بعد ویسٹرن آسٹریلیا کی مرچیشن وائلڈ فیلڈ ایرے ٹیلیسکوپ نے اسی جگہ سے دوبارہ سگنل پکڑ لیا، لیکن اب ٹیکنالوجی ایڈوانس تھی، ڈیٹا زیادہ پریسس تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ پھر ہر 22 منٹس میں ایک ہی ریڈیو برسٹ آتا ہے جو 30 سے 50 سیکنڈ تک چلتا ہے، اور پھر سائلنس ہو جاتا ہے، اور پھر 22 منٹ بعد پھر سے وہی سگنل۔ پھر ایک ہفتے تک سائنٹسٹ نے اسے کنٹینیوسلی مانیٹر کیا۔ ریزلٹ ہر سگنل ایگزیکٹ سیم پیٹرن میں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی آرٹیفیشل ٹائمر ایک ہی ٹائم پر چالو ہو کر ایک کوڈ بھیج رہا ہے۔ دوستو کچھ سائنٹسٹ نے اپنا ڈیٹا پبلش کیا تو ورلڈ باہر کی ریسرچر شوک ہو گئے، اور ایک تھیوری یہ بھی بنی کہ شاید یہ ایلین بیکن ہے، جیسے ہم ارتھ سے وائجر پروب بھیج چکے ہیں۔ شاید کوئی ایڈوانس سویلائزیشن اپنی جگہ مارک کرنے کے لیے ایک اسپیس لائٹ ہاؤس چھوڑ گئے ہو، جو ہمیں 15,000 سال بعد پہنچا۔ ہر 22 منٹ میں وہ اپنے پریزنس بتاتے ہو کہ ہم یہاں ہیں۔ لیکن اگر ایسا تھا تو ایک سوال اور بھی تھا کہ وہ کس سے بات کرنا چاہ رہے تھے، ہم سے یا کسی اور سویلائزیشن سے جو کہیں اور ہے۔ لیکن دوستو ڈیٹا میں ایک اور عجیب بات ملی۔ جب انہوں نے سگنل کے ویب فارم کو زوم کر کے دیکھا تو ہر پلس میں ایک ٹائنی فلیکشن پیٹرن تھا، جیسے ہر برس کے اندر ایک چھوٹی سی سگنیچر ہو۔ تو کیا یہ ایک کوڈ تھا یا ایک رینڈم وائریشن؟ ابھی تک کوئی شیور نہیں۔ کچھ AI ماڈلز نے سجیسٹ کیا کہ ہر سگنل کے امپلیٹڈ میں ایک پیٹرن چھپا ہے، بائنری کی فارم میں ایک اور 0 سیکنڈ کی طرح۔
اگر وہ پیٹرن ڈیکوڈ کیا جا سکے تو شاید ہم اسپیس کے پہلا نان ہیومن میسج پڑھ سکیں۔ سوچو اگر یہ بیکن کسی سیویلائزیشن نے چھوڑا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ملینز آف ایئرز پرانی سیویلائزیشن ہوگی جو ہم سے کہیں زیادہ ایڈوانس تھی۔ ہو سکتا ہے ان کا پلانٹ اب ایگزسٹ بھی نہ کرتا ہو، لیکن ان کا سگنل اب بھی اسپیس میں گم رہا ہو، ایک گوسٹ میسج، ایک کامک ایکو۔ اور ایک اور تھیوری یہ بھی کہتی ہے یہ ایک ڈائنگ سٹار کا لاسٹ ہیئر بیٹ ہے جو اپنے آخری سانس سے لیتے ہوئے بھی ایک ردم میں دھڑک رہا ہے۔ تو دوستو، اسپیس وہ جگہ ہے جہاں وقت رک جاتا ہے، جہاں نہ دن ہوتا ہے اور نہ رات، صرف ایک اننت اندھیرا، اور اس اندھیرے میں کہیں دور ایک 22 منٹ کا ہیئر بیٹ دھڑک رہا ہے، اور ہر 22 منٹ بعد ایک ریڈیو پلس، ایک ہلکی سی بیپ جو ڈیپ اسپیس کے ویکیوم میں ایکو کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد سائلنس، پھر دوبارہ دھڑکنا اور پھر سائلنس، جیسے کوئی پرانی تک چکی مشین اب بھی اپنا کام کر رہا ہو، یا پھر جیسے کوئی سیویلائزیشن جو اپنے مرنے سے پہلے اپنا ایک لاسٹ میسج چھوڑ دیا ہو۔ تو دوستو، سائنٹسٹ کے لیے یہ ایک سگنل تھا، لیکن اگر ہم اسے دل سے دیکھیں تو یہ ایک اسکریم بھی لگتا ہے۔ تو اگر یہ نیچرل ہے تو نیچر نے خود ایک پرفیکٹ کلاک بنا دیا ہے جو بلینز آف ایئر سے چل رہی ہے، بنا رکے، بنا غلطی کیے۔ لیکن اگر یہ آرٹیفیشل ہے کہ کوئی بہت بہت دور سے اب بھی ہم سے بات کر رہا ہے، اور ایک سائنٹسٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ شاید یہ سگنل کسی اور سیویلائزیشن کا سورس ہے، ایک مدد کی پکار جو اسپیس میں کھو گئی۔ تو سوچو ذرا، اگر وہ سیویلائزیشن مر گئی ہو لیکن ان کا سگنل اب بھی ٹریول کر رہا ہو بلینز آف کلومیٹرز تک، اور اب فائنلی ہم تک پہنچ گیا ہو، تو کیا یہ ایک گھوسٹ ٹرانسمیشن تھی یا ایک میسج جو کسی زندہ انسان نے نہیں بلکہ ایک ایکسٹنٹ ریس نے بھیجا تھا؟ اور اگر ہم نے اسے ڈیکوڈ کر لیا تو ہم ان لوگوں کی آخری باتیں پڑھیں گے، ان لوگوں کی جو اب کہیں نہیں ہیں۔ یہ سوچ کر ہی اسپائن میں ٹھنڈک جیسی دوڑ جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی دنیا بھر کی آبزرویٹریز اس ڈائریکشن میں ٹیون ہے۔ آسٹریلیا، کینیڈا، چائنا، سب اپنے اینٹیناز اسپیس کی اسی جگہ پر لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید ہمیں کچھ نیا مل جائے، لیکن ہر بار جواب میں وہی 22 منٹ کا ٹائمر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ سائنٹسٹ اپنے سانس روک لیتے ہیں، مانیٹر کے اسکرین میں ایک ہی چھوٹی سی لائن ہلتی ہے، بیپ، اور سب کے چہرے پر ایک ہی سوال لکھا ہوتا ہے کہ کیا اس بار بھی وہی سگنل تھا؟ تو دوستو، کیسے لگا آپ کو دواؤ سگنل کا پارٹ 2؟ کمنٹ میں ایک بار لازمی بتانا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔